السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، ماہ رمضان کیسے گزارے اس درس میں ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ کل کے درس میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سخاوت کے تعلق سے سماعت کیے، اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی سنا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سخی تھے۔ آپ مانگنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، بلکہ آپ نے کبھی کسی سائل کو نہ تک نہیں فرمایا۔ سائل جو بھی سوال کرتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور عطا فرماتے تھے۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم مزید کچھ باتیں اسی باب سے سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آخر تک ضرور سنیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے حصول برکت کے لیے درس کے آغاز سے پہلے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ ضرور درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں کہ فرمایا گیا جس نے ماہ رمضان میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، وہ گویا ایسا ہے جیسے کسی اور ماہ میں 300 مرتبہ درود شریف پڑھا ہو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنے صدقات ضائع نہ کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے رمضان المبارک میں بھرپور سخاوت کا مظاہرہ کرو، اور خبردار غریبوں اور ضرورت مندوں پر اپنا مال خرچ کر کے ان پر احسان نہ جتاؤ، ورنہ یاد رکھو سب کچھ باطل و عکارت ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایمان والوں کو تاکید فرمائی، اے ایمان والو، نہ ضائع کرو اپنی خیراتیں احسان جتا کر، نہ تکلیف پہنچا کر، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، غریبوں اور مستحقوں کی مدد کر کے کچھ سرمایہ دار ان پر احسان کا اتنا بڑا بوجھ رکھ دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ اٹھ ہی نہ سکے۔ قرآن صاحب ایمان کو آگاہ فرماتا ہے کہ احسان جتانا یہ ان لوگوں کی عادت ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تم تو مومن ہو، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، پھر بندوں پر احسان جتا کر ان کی دل آزاری کرنا یہ تمہارا کام نہیں ہے، اور اگر تم نے احسان جتایا تو تمہارا خیرات اور صدقات کرنا ضائع اور باطل ٹھہرے گا، اس لیے کہ صدقات کی قبولیت کا دار و مدار اس پر ہے۔ جس کو صدقہ دیا جائے اس پر نہ تو احسان جتایا جائے اور نہ ہی کسی قسم کی تکلیف پہنچائی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان جتانے والا والدین کا نافرمان اور ہمیشہ شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج تک ہم سب یہ تو جانتے تھے کہ شراب ایک نجس اور ناپاک چیز ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث یعنی تمام برائیوں کی جڑ فرمایا، اور والدین کے حوالے سے بھی ہم جانتے ہیں کہ ان کو اف کہنا بھی سخت جرم ہے، لیکن احسان جتانے کو ہم گناہ نہیں سمجھتے تھے اور اس گناہ کے مرتکب ہوتے چلے جاتے تھے۔ مذکورہ حدیث شریف نے واضح کر دیا
کہ جس طرح والدین کا نافرمان اور شرابی کے لیے جنت کا داخلہ ممنوع ہے، اسی طرح احسان جتانے والے کے لیے بھی جنت کا داخلہ ممنوع ہے۔ اللہ اس آفت سے بچائے اور ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ ایک اور حدیث شریف پڑھیے اور احسان جتانا کتنا بڑا گناہ ہے اندازہ لگائیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخصوں سے اللہ تعالی قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا۔ ایک وہ شخص جو ہر نیکی کا احسان جتلاتا ہے، دوسرا وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرتا ہے، تیسرا وہ شخص جو تکبر کی وجہ سے اپنے تہبند یا پیجامے کو لٹکا کر چلتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، احسان جتانے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ پروردگار نے اپنے بندوں کی خدمت کا موقع عطا فرما کر ثواب حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ یاد رکھیں کہ ماہ رمضان المبارک میں خوب سے خوب غربا، یتیموں اور مسکینوں کی خدمت کریں، لیکن سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں مستحقین کو تلاش کریں اور ان کی خدمت کر کے دوہرے اجر کے حقدار بنیں۔ پھر غربا، یتامہ، مساکین اور دینی ادارے وغیرہ میں مدد کر کے ماہ رمضان المبارک میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل، جذبہ سخاوت، ماں اخلاص عطا فرمائے اور ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما کر دوزخ سے بچائے، آمین۔ یہ تو ظاہری شرط ہے، اور باطنی شرط یہ ہے کہ صدقے کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہو اور صدقہ صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے ہو، نہ کہ اپنی دولت مندی اور سخاوت کے چرچے کے لیے، اور نہ بڑائی کے لیے، نہ غریبوں کو غلام بنانے کے لیے۔ آخر احسان جتانا اللہ کو اس حد تک ناپسند کیوں ہے کہ صدقے کا ثواب ضائع فرما دیتا ہے؟ تو اس کی وجہ اچھی طرح سمجھو تاکہ اپنی نیت درست کر سکو۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی مدد کرتا ہے تو احسان جتا کر اس غلط خیال کا اظہار کرتا ہے کہ وہی اس کمزور کا سہارا بنا۔ اگر وہ مصیبت کے وقت یا ضرورت کے وقت مدد نہ کرتا تو اس کی پریشانی دور نہ ہوتی، جبکہ اس کو ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اس کمزور بندے کی خدمت و مدد کا موقع اسے عطا فرمایا، ورنہ وہ جس سے چاہتا مدد کروا دیتا، اس لیے کہ حقیقی مددگار و کارساز تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، بندہ تو محتاج محض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے لینے والا بنانے کے بجائے دینے والا بنایا ہے۔ امیروں پر غریبوں کا احسان۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد نے خیال کیا کہ انہیں دولت کی وجہ سے دوسروں پر فضیلت ہے، پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے کمزور لوگوں کی وجہ سے مدد کیے جاتے اور روزی دیے جاتے ہو۔ ایک اور مقام پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے کمزور لوگوں کے مقام کو کتنا بلند فرمایا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے کمزوروں میں تلاش کیا کرو، کیونکہ تم اپنے ضعیفوں کے سبب روزی دیے جاتے ہو، یا فرمایا تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے مدد کیے جاتے ہو۔ ابو داؤد شریف۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، ایک بندہ کسی بندے پر احسان کرتا ہے تو اس گمان و امید کے ساتھ کہ سائل مجبور و بے بس ہے، محتاج و ضرورت مند ہے، اگر آج میں مدد نہ کروں گا تو اس کے مسائل حل نہیں ہوں گے، اور اس کے حاشیے خیال میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ کل کوئی کام پڑا تو میں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکوں گا۔ بالفرض
ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر دی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ترقی و عروج اور سربلندی عطا فرما دیا اور دولت سے مالا مال کر دیا، تو اب محسن اس کو اپنا احسان یاد دلاتا رہے گا کہ تجھے معلوم ہے تو کل کیا تھا، اگر اس وقت میں تیری مدد نہ کرتا تو آج تو اس مقام تک نہ پہنچ سکتا۔ لیکن احسان جتانے والا بھول جاتا ہے کہ احسان جتانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنا ناپسند ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ پڑھ چکے، لہذا عہد کیجئے کہ آئندہ کبھی کسی پر احسان نہ جتائیں گے۔ صدقات کے اقسام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدقے کی دو قسمیں ہیں، ایک صدقہ واجبہ جس میں زکوٰۃ، عشر، صدقہ فطر، صدقہ نذر وغیرہ شامل ہے، دوسرا صدقہ نافلہ جو صدقات واجبہ کے علاوہ ہو۔ زکوٰۃ کا بیان۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سال میں ایک مرتبہ مالک نصاب پر اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز، روزہ، حج وغیرہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی فرضیت کا انکار کرے تو کافر ہو جائے گا، اور اگر کوئی شخص ادا نہ کرے تو سخت مجرم ٹھہرے گا اور عتاب الہی کا حقدار ہوگا۔ ماہ رمضان المبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، لہٰذا ہمیں ماہ رمضان المبارک میں اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم کرنے کا ثبوت دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے چند باتیں درج کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جذبے میں اضافہ ہو۔ زکوٰۃ کا لغوی اور شرعی معنی۔ لغت کے اعتبار سے زکوٰۃ دو معنی کا حامل ہے۔ اس کا ایک معنی پاکیزگی، طہارت اور پاک صاف ہونے یا کرنے کا ہے، اور دوسرا معنی نشو نما اور بلیدگی کا ہے، جس میں کسی کے بڑھنے، پھلنے پھولنے اور فروغ پانے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ چونکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اور اصطلاح شرع میں اللہ کے لیے اپنے مال کا ایک حصہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے مسلمان فقیر کو مالک بنا دینے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ زکوٰۃ ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو عاقل، بالغ، آزاد، مالک نصاب ہو اور نصاب کا پورے طور پر مالک ہو، نصاب دین اور حاجت اصلیہ سے فارغ ہو اور اس نصاب پر پورا سال گزر جائے۔ نصاب زکوٰۃ۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے مال و دولت کی ایک خاص حد اور متعین مقدار ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں نصاب کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ اسی وقت فرض ہے جب مال بقدر نصاب ہو۔ نصاب میں کم مال و دولت پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے، چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے، اور مال تجارت کا نصاب یہ ہے کہ اس کی قیمت سونے یا چاندی کے نصاب کے برابر ہو، یا سونے چاندی کی نقد قیمت بصورت روپے ہوں۔ جس کے پاس اتنا مال ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سونا، چاندی، تجارتی اموال، دھات کے سکے، نوٹ، زیور، سب پر 40واں حصہ یعنی 2.5%، 100 روپے میں 2.5 روپے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم زکوٰۃ کے تعلق سے مزید بہت ساری باتیں سماعت کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس درس کو خود بھی پابندی کے ساتھ سنیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی اس بات کا ارادہ بھی کریں آپ ماہ رمضان کیسے گزاریں۔ اس کتاب کے درس سے جو کچھ بھی باتیں سیکھ رہے ہیں اس پر عمر بھر ضرور عمل بھی کرنے کی
کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمام سامعین اکرام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔